أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا روکتے رہے اللہ کی راہ سے، ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے عذاب کے اوپر عذاب، اس سبب سے کہ وہ فساد کرتے تھے. اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر جماعت میں ایک بتانے والا ان پر انہی ہی میں سے، اور لائیں گے ہم آپ کو اے پیغمبر بتانے والا ان لوگوں پر، اور اتارا ہم نے آپ پر قرآن کھول کر سنانے والا، ہر چیز کو راہ دکھانے والا، سراپا رحمت بشارت مسلمانوں کے لیے. قرآن مقدس مسلسل شرک کی تردید، مشرکین کی مذمت، اس کے مقابلے میں توحید کی حقیقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرتیں، مظاہر قدرت مسلسل سورۃ النحل میں بیان فرماتا چلا رہا ہے. قیامت کا تذکرہ تھا پچھلی آیات میں کہ قیامت کے دن یہی دنیا میں جو منکر اور کافر اور مشرک ہے، آج تو خدا کی بغاوت، نافرمانی میں مسلسل مشغول چلے آ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اپنے معبودوں کو دیکھ کر تو انبیاء علیہ السلام کی عبادت بھی دنیا میں ہوتی رہی، نیک لوگوں کی، اولیاء کرام کی، مشائخ اعظام کی. تو یہ مشرک اور کافر قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کو، انبیاء کو دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ہم ان کی پوجا کرتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے، ان کے نام کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے دیتے رہے، اپنی مشکلات میں ان کو مسلسل صدے مارتے رہے، پکارتے رہے کہ ہماری مشکل میں ہماری مدد کرو. تو علی مشکل کشا کہتے رہے. مشکل کشا تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں.
مصیبت میں، تکلیف میں، حوادثات کے اندر کام آنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نیک لوگ بے شک نیک ہے، نیک لوگوں کی نیکی کی تردید نہیں، نیک لوگ نیک ہے معبود نہیں، نیک لوگ نیک ہیں مشکل کشا نہیں، نیک لوگ نیک ہیں حاجت روا نہیں، نیک لوگ نیک ہیں عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ایک اللہ ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف اجتماعی انفرادی، تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو آواز دینی ہے۔ اللہ ہی ہر وقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ہر وقت بیدار، اور وہ سن رہا ہے، پوری قوم کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں سننے والا، وہ آپ کی بھی مصیبت اور تکلیف اور مشکل میں اللہ آپ کی بھی سننے والا، اللہ پاک سنتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ تو قیامت کے دن نیک لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے، لیکن فوری طور پر انبیاء علیہ السلام نیک لوگ تردید کر دیں گے، وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹے ہو۔ تو دیکھو جن کی پوجا ہو رہی ہے دنیا میں، وہی معبودان ہیں، وہ انبیاء نیک لوگ تردید کریں گے، ہم نے کب تمہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو، ہمارے نام کی نظر دو، نیاز دو، بکرے دو، دیگیں چڑھاؤ، تم اپنی مرضی سے شیطان کے کہنے پر، نفس کے کہنے پر تم نے شرک کیا۔ تو دیکھیے قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ تو قیامت کا ذکر مسلسل چلا رہا ہے، اس وقت بھی جو آیات کریمہ تلاوت ہو چکی ہے قیامت کا ذکر ہی ہے۔ فرمایا یہ کافر، دنیا کے اندر کفر کرنے والے، صرف کفر نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی سیدھی راہ سے روکا۔ ایک تو خود کافر ہو، یہ بھی بہت بڑی وبال اور مصیبت ہے، لیکن مزید یہ کہ جو لوگ نیکی کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، ان کو بھی روکنا۔ قرآن عزیز نے فرمایا خود بھی کافر تھے اور لوگوں کو روکتے رہے۔ پہلی امتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی یہی کرتی رہی، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو روکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب بھی ایام حج آتے تھے تو مشرکین مکہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور حضور پاک کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو روکتے تھے، خیال کرنا ان سے نہ ملنا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ خدا کے راستے سے بھی روکتے رہے۔ آج قیامت کا دن ہے، زدناہم عذابا فوق العذاب، فرمایا ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ عذاب در عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ، سخت سے سخت عذاب، عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر ان کا عملی بما کانوا یفسدون، یہ فساد برپا کرتے تھے، بربادی کرتے تھے، خود بھی منکر تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ رائے حق کو قبول نہ کرو۔ آج قیامت کے دن اللہ کریم ان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور کل کے درس میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ لوگ انکار کر دیں گے، ہمارے پاس ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی پیغمبر، کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اس آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرما رہی ہیں کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا،
ہر امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو، نبی تے رسول کو کھڑا کر کے ان کے سامنے اللہ کے ہاں وہ اقرار تے اعتراف کرے گا کہ یا اللہ تیری طرف سے جو کلام مجھ پہ اترتا رہا میں مسلسل لوگوں کو قوم تک پہنچاتا رہا۔ وہ انکار کریں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ سورہ یاسین میں موجود ہے الیوم نختم علی افواہہم۔ اللہ پاک کے پاس تو کئی وسائل ہیں، زمین بھی گواہی دے گی، درخت کے پتے بھی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان جو چرند پرند پتا سنتا ہے قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ہاں اس مؤذن نے نماز کی طرف سب کو بلایا۔ اور شیطان جب اذان سنتا ہے تو 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ اللہ کریم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کا وجود، ان کی ایک ایک بال، ہڈی، بوٹی، گوشت، پوست اللہ سے گفتگو کرے گا، ایک ایک گناہ کے بارے میں ہر چیز بولے گی۔ انسان کہے گا کیا ہو گیا میرے ہاتھوں کو، میرے اعضاء کو، آج میرا وجود ہی میرا مخالف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تو خود ان کے وجود کے اندر سے وہ گواہ کھڑے کر دیں گے، وہ اقرار کریں گے گناہوں کا، کفر کا، شرک کا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ جب پہلی امتیں انکار کر دیں گی تو انبیاء سابقین کی توثیق یہ امت کرے گی۔ وہ کہیں گے یہ امت تو بعد میں آئی، ان کو کیا خبر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی توثیق کریں گے۔ امت کہے گی ہم نے قرآن پاک کے اندر پڑھا تھا، پہلے انبیاء علیہ السلام کے حالات موجود تھے کہ پہلے نبیوں نے اللہ کی دعوت قوم تک پوری پہنچائی، قوم منکر ہو گئی۔ حضور پاک توثیق کر دیں گے کہ ہاں میری امت صحیح کہتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا۔ قرآن عزیز کہتا ہے ہم نے قرآن پاک اتارا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس قرآن پاک کے اندر ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو بعض چیزوں کی تفصیل ہے، بعض چیزوں کا اجمال ہے۔ جو مجمل چیزیں قرآن پاک میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والی زندگی، 23 سالہ زمانہ نبوت، شب و روز، جلوت و خلوت، سفر و حضر، قرآن پاک کی تشریح ہے۔ آپ کی سیرت اسی قرآن کی تشریح ہے۔ وہدا، اسی قرآن پاک کے اندر ہدایت موجود ہے، یہ سراپا ہدایت ہے۔ ورحمہ، خود قرآن پاک باعث رحمت ہی رحمت ہے۔ وبشریٰ للمسلمین، قرآن پاک مسلمانوں کو، فرمان بردار لوگوں کو بشارت دے رہا ہے کہ ہاں اگر تم راہ راست پر چلتے رہو گے تو اللہ پاک تمہیں عمدہ جزا عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، یہ ساتھی دوست تھوڑی دیر کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اے اللہ بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی نیک سات محبوب گھڑیاں، اے اللہ ان گھڑیوں کو قبول کرتے ہوئے
اے اللہ ہمارے حق میں مغفرت کا، رحمت کا فیصلہ فرما، جہنم سے رہائی، جہنم سے آزادی عطا فرما، اے بیماروں کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔